السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقالت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، رواہ الترمذی۔ حضرت مولانا حسان فاروق صاحب مدت فیضہ، مولانا کاظم شرفی صاحب مدت فیضہ، علماء کرام، معزز دینی بھائیوں اور میری عزیز ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، یہ عاجز نے جب عنوان کی بات آئی تو میں نے کہا بھائی عورتوں کا مقام، عورتوں کے حقوق یا پھر خواتین سے اچھا لفظ ہے صنف نازک بولیے، تو مولانا حسان فاروق صاحب بولے یہ ذرا مشکل ہے، تو میں خود اس کا فریضہ نبھا لوں گا، میں خود اس کی تشریح کر لوں گا۔ تو صنف نازک سے مراد ہماری جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں، دختران اسلام ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں ہم سمجھتے ہیں کہ خواتین کے بارے میں ایک سورہ نساء ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی مومنین اور مسلمین کا ذکر آیا ہے، جہاں بھی خطاب مومنوں سے ہے، وہاں مراد مومنات بھی ہے۔ پہلی سورت یعنی سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت سورہ بقرہ ہے۔ اب اس میں ارشاد باری ہے، سنیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اے المتقیات، متقین بھی ہے متقیات بھی ہے۔ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو یہ خطاب اگرچہ کہ دکھ رہا ہے کہ خطاب مردوں سے ہے، کہ مرد حضرات سے ہے، مگر ہر وہ چیز جو عبادات میں مشترک ہے مرد اور خواتین کے لیے، اس میں خطاب مردانے سے ہے، مگر اس میں مراد خواتین بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ کا حکم صرف مردوں کو دیا جائے، عورتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں، جہاں عورتوں سے متعلق مسائل کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے الگ خطاب فرمایا، اور ان کے لیے سے مطلب طلاق کا مسئلہ ہے، عدت کا مسئلہ ہے، حیض کا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو خطاب کیا، اس میں مردوں کا دخل نہیں ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ جہاں جہاں خطاب مومنوں سے ہے وہاں مومنات مراد ہے۔ اب سب سے بڑی جو پریشانی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے مزاج کو ہم سمجھتے نہیں۔ قرآن مجید کا مزاج ہے کہ یفسر بعضها بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے،
کہیں اجمال ہوتا ہے، کہیں تفصیل ہوتی ہے، کہیں اشارے کنایہ بات ہوتی ہے تو پھر اس کی وضاحت کہیں اور جگہ ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کا جو ہے اسلوب ہے، اسلوب بیان ہے، معجزانہ اسلوب ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید کو سمجھنا ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے، اور سرسری طور پر پڑھنے والوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے قرآن بارہا مطالبہ کرا ہے، افلا یتدبرون القرآن افلا تعقلون افلا تعلمون افلا تتفکرون۔ بارہا تدبر تفکر کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تو اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تدبر تفکر مردوں کا حصہ ہے، جی نہیں، خواتین کو بھی اس میں دعوت دی گئی ہے کہ آپ بھی اس میں تدبر کریں، تفکر کریں، کیونکہ خاندان کا جو معاملہ ہے معاشرے کی یونٹ ہے، اور خاندان کے لیے ہر دو کا رول مساویانہ ہے۔ جتنی اہمیت شوہر کی ایک مرد آدمی کی ہے، اتنی ہی اہمیت ایک خاتون کی، ایک گھر والی کی، بیوی کی ہے۔ یوں سمجھے کہ ایک گاڑی ہے، اس کے دو پہیے ہیں، دو پہیے ہیں، تو اگر ایک پہیا خراب ہو جائے تو گاڑی کی چال ڈھال خراب ہو جائے۔ ایسے ہی شوہر اگر نیک ہے، بیوی اگر نیک نہیں ہے تو نظام بگڑ جائے گا، بیوی اگر نیک ہے، شوہر اگر نیک نہیں ہے تو نظام بگڑ جائے گا۔ تو دونوں اگر پہیے اگر کام سے چلیں گے، اپنے اپنے فرائض نبھائیں گے، تو پھر خاندان وہ گل گلزار بن جائے گا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ جہاں جہاں خطاب مردوں سے، عورتیں بھی خواتین بھی اس کے مخاطب ہیں۔ اور اسی تمہید کے بعد میں آپ سے گزارش آیت کر رہا ہوں سورہ آل عمران کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو ہم سمجھے کہ یہ خطاب صرف مردوں سے، مومنوں سے، کہ ہم نے مومنوں پہ بڑا احسان کر دیا۔ اگر آپ بغیر مطالعہ کریں تو سب سے بڑا احسان آصف وسلم کا خواتین پہ ہے، لڑکیوں پہ ہے، اس امت کی بیٹیوں پہ ہے، اس امت کی ماؤں پہ ہے۔ کیوں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ عربوں میں یہ طریقہ عام تھا کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گا، اے لڑکی تجھے زندہ دفن کیوں کیا تیرا گناہ تھا؟ بولے میرا گناہ کچھ نہیں تھا، میرا گناہ صرف یہی تھا کہ میں لڑکی بن کے پیدا ہوئی۔ اور شاعرہ کہتی ہے کہ ہمارا قصور کیا ہے؟ لڑکی ہونے پر ہم پر الزام کیوں؟ جو تم دیتے ہیں ہم لیتے ہیں، جو تم دیتے ہیں ہم لیتے ہیں۔ ہم کیا لڑکی اپنی مرضی سے لاتے ہیں؟ کیا لڑکی اپنے سے لاتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے شوہر کے ذریعے ہم وہی لیتے ہیں، اس میں ہمارا دخل کیا ہے؟ تو اب قیامت کے دن سوال ہوا کیوں اس آیت کو عنوان بنایا گیا؟ کیونکہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا کلچر عام تھا عربوں میں۔ بلکہ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب خاتون کی ڈیلیوری کا وقت آتا تو ایک گڑھا کھودتے اور وہاں بیٹھتی ڈیلیوری کے لیے۔ اگر لڑکا جنتی تو گھر کو لے کے آتی، اگر لڑکی جنتی تو وہیں پر پھینک کے آتی۔ اور پھر آصف وسلم کی دربار میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا گناہ کیا ہے، ایسا گناہ کیا ہے، اس کی شاید بخشش اللہ کے پاس بھی ہوگی یا نہیں؟ بولے کیا ہے تم بیان کرو، کیا قصہ ہے بیان کرو۔ اب سنیے میری ماؤں میری بہنوں، یہ واقعے سے لگائیے اندازہ کہ اسلام نے خاتون کی، لڑکی کی کتنی حفاظت کی ہے، کیسا ان کو مقام، ان کو زندگی دی، ان کو حیا دی، ان کو عزت دی، ان کو حقوق دیا۔ دنیا کی کوئی تہذیب اتنے تحقیق اتنے حقوق نہیں دیے جتنے اسلام نے اپنے دختران کو دیے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا کہو کیا تمہارا بیان کرو۔ اصل میں ہم کو سنانا تھا یہ، تو وہ بزرگ صحابی، اس ناموں میں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں یہ نام ہے اسی لیے ابو عاصم، اختلاف ہے، میں نام نہیں بتا رہا ہوں، واقعے سے مطلب ہمارے کو۔ اب وہ صحابی بیان کرنے لگے، سرکار میری ایک لڑکی تھی، تو میری بیوی نے کہا دیکھو جی اس کو تم دفن مت کرو، اس کو اپن پال لیں گے، اور یہ بہت خوبصورت بچی ہے، ہمارے کام آئے گی، اب یہ بہت میری چہیتی ہے، خدا کے واسطے اس کے بارے میں تم برا خیال مت کرو۔ اچھا شوہر وعدہ بھی کر لیے۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد جب بچی بڑے ہونے لگی تو عربوں میں قاعدہ ہے کہ رشتے جلدی جلدی ہوتے، تو اب رشتے بھی آنے لگے۔ تو باپ سوچا کہ اچھا اب میرے گھر داماد آئیں گا، اب میری لڑکی وہاں پر جائے گی، اب میں اس کے لیے میں داماد کا میں زیر ہو جاؤں اور داماد کی سنوں۔ اب کئی خیالات آئے۔ اب اس کے بعد جو ہے طے کر لیے کہ اب یہ رشتہ ہونے سے پہلے، لڑکی کی زندگی آگے بڑھنے سے پہلے
اب اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو جی اگر آپ بچی کو تیار کر دو، میں اپنے رشتہ داروں سے اس کو ملانے لے آ رہا ہوں۔ تو بیوی بھی بہت خوش ہوئے، لڑکی کو سجا دیے، کپڑے پہنا دیے۔ پھر لڑکی نے وعدہ کیا کہ وعدہ لیا ماں نے، دیکھو کوئی برا کام نہیں کرنا، کوئی برا خیال مت کرنا، لڑکی کی حفاظت کرنا۔ نہیں میں حفاظت سے لاؤں گا اور لے آؤں گا۔ چنانچہ اب وہ اپنی بیٹی کے ساتھ چلے ایک صحرا کی طرف چلے۔ اس کے بعد لڑکی کو وہاں کھڑا کر دیے، اور پہلے سے پلان تھا، پہلے سے پری پلان گڑھا وغیرہ کھدا ہوا تھا، پہلے سے جا کے دیکھے پوری تیار ہے، گڑھا پورا تیار ہے۔ اب گڑھے کو دیکھ رہے ہیں، لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، نہیں میری اتنی پیاری بچی ہے، میں کیسے دفن کروں؟ پھر خیال آتا کہ یہ اگر بچ گئی تو شادی کرنا پڑے گا، خرچہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ لڑکی نہ جنگوں میں کام آتی نہ گھر کے کام آتی، میرے لیے بوجھ ہے۔ پھر دیکھتے لڑکی کو، پھر دیکھتے گڑھے کو، بچی سمجھ گئی، لپٹ گئی باپ سے، ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا سوچ رہے ہیں؟ اب بچی لپٹ گئی۔ بچی لپٹنا تھا، بچی کو اٹھا کے لے آ کے گڑھے میں پھینک دی، گڑھے میں ڈال دی۔ اس کے بعد اب مٹی ڈالنا شروع کر دیے۔ بچی چیختی رہی ابا 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 ابا، یہاں تک کہ پورا گڑھا بھر گیا۔ آواز جب بند ہو گئی تو پھر یہ شخص وہاں سے نکلا اور حسب عادت بیوی سے کہا کہ میں اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا میں ساتھ۔ یہ واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، صحابہ کی جماعت بھی مقدس جماعت تھی، وہ بھی رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے کہ رخ انور سے آنسو چھلکنے لگے۔ حضور فرمائے اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں تم کو ضرور اس کا سزا دیتا ایسا، مگر تم یہ زمانے جاہلیت میں کرتے تھے، ٹھیک ہے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ زندہ دفن اس واسطے کرتے تھے کہ باپ سمجھتا تھا کہ یہ بچی کو پالنا ہے، نہ جنگوں میں کام آتی نہ بزنس میں کام آتی، اور الٹا بوجھ ہے کہ اس کو شادی کر کے دو، پھر داماد کی الگ دادا گیری یہ سب برداشت کرو۔ لہذا یہ آر کے خیال سے وہ اپنے لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور یہ تو ایک عام برائی تھی۔ اس کے بعد زمانے جاہلیت کی ایک اور برائی تھی کہ بیوہ کا جب معاملہ ہوتا، کسی کا شوہر کا انتقال ہوتا تو اس کو جینے کا کوئی حق نہیں، اس کو جیتے جی اس کو عرب کیا کرتے تھے، جیتے جی اس کو زندگی سے محروم کر دیتے تھے، شادی کا اس کو حق نہیں تھا۔ اور ہندوستان میں تو معلوم ہے کہ اگر کسی کا شوہر آج شادی ہوئی، کل کسی کا شوہر ایکسیڈنٹ میں یا کسی مرض کی وجہ سے انتقال ہوا تو بیوی کو بھی دوسرے ہی دن اس کو اچھا سجا کے، اس کو نلا کے دھلا کے پورا کر کے اس کو بھی شوہر کے ساتھ جلا دیتے تھے۔ یہ ہندوستان میں رسم تھا جس کو ہم ستی کی رسم کہتے ہیں، آج بھی کبھی کبھی اخبارات میں ہم پڑھنے کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ تھا بیوہ کو جینے کا حق نہیں تھا، شوہر کا انتقال ہوتے ہی بیوی بھی شوہر کے ساتھ مر جانا۔ دوسرے مذاہب میں یہ طریقہ ہے کہ میاں بیوی کا دامن رشتہ زندگی اور موت کا ہے، جیے تو ساتھ مرے تو ساتھ، مگر اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ ہر ایک کو جینے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیواؤں کو بھی پورا جینے کا حق دیا، بلکہ ان کو اپنا نیا جو کیریئر، نئی زندگی کا آغاز کا موقع بھی دیا۔ تو معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں، جاہلی معاشرے میں بیواؤں کو شادی کا حق نہیں تھا۔ اور پھر جس طرح سے ہم بازار میں کپڑے خریدتے ہیں، ترکاری خریدتے ہیں، ایسے ہی جاہلی زمانے میں عورتوں کو کپڑوں کے جیسا بدلتے، اور ان کی قیمت ترکاری بھاجی کیسی تھی بیچتے تھے، خریدتے تھے، ان کی مارکیٹنگ ہوتی تھی۔ اور بعض فحش عورتیں تو اپنے گھر پہ جھنڈا لگا کے دعوت عیش دیتے تھے، بلکہ ان کے کفیل مجبور کرتے تھے وہ پیشہ اختیار کرنے پہ، اور ان کی بھی حیا ختم ہو گئی تھی، باضابطہ جھنڈے لگے رہتے تھے، دعوت عیش دیتے تھے۔ اور زمانے جاہلیت میں جنگوں میں عورتوں کو استعمال اسی لیے کرتے تھے تاکہ وہ مردوں کو خوش کرے، مردوں کو شراب پلائے، ان کے لیے جو گانے گائے، ان کے لیے رقص کرے، اور ان کے جذبات کو بھارے۔ یہ کام کے لیے خواتین کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یونان، رشیا، چائنا، یہ وہ تہذیبیں ہیں
اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں کہ ہماری تہذیب 5000 سال کی ہے، 60,000 سال کی تہذیب ہے، مگر یہ تہذیبوں میں بھی عورت کا کوئی مقام نہ تھا، بلکہ یونانی تہذیب میں عورت کو ایک وبال، ایک مصیبت سمجھتے تھے، بلکہ یہ تک سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ کون سی جنس ہے، یہ شیطان ہے، یہ انسان ہے یا جن ہے، یہ بھی فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ عورتوں کا کوئی مقام نہ تھا۔ پچھلی تہذیبوں میں، پچھلی قوموں میں عورتوں کو بالکل ان کے حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا، اور انسانی شرافت کا کوئی دخل ہی اس میں نہیں تھا۔ عورتوں کو گاجر مولی کی طرح استعمال کرتے تھے، اور عربوں میں طریقہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں بار بار طلاق دیتا بلاتا، طلاق دیتا بلاتا، 100 مرتبہ طلاق دیتا پھر بلا، تو اسلام نے اس کا باضابطہ جو ہے طلاق کا قانون بنایا۔ اور پھر اسلام کے آنے سے پہلے کہ وہاں پر کسی کی کوئی خیر نہیں تھی، ایک ایک کے نکاح میں 50 عورتیں رہتے تھے، کسی کا حق برابر ادا نہیں ہوتا تھا، بس عورتوں کو ان کے رحم کرم پہ چھوڑ دیا جاتا تھا، جس کا جدھر دل میلان رہا ادھر ہی جاتا اور دوسروں کو جو چھوڑ دیتا تھا۔ ان تمام برائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ جب دیکھیں گے تو تمام برائیوں کو یکلخت ختم کر دیا گیا۔ آپ اگر سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک میں 11 ازواج مطہرات میں صرف ام المؤمنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا ہے جو نکاح نہیں ہوا تھا سابقہ، باقی تمام امہات المؤمنین یا تو طلاق شدہ تھیں، یا تو ان کے شوہر جہاد میں شہید ہو گئے تھے، یا تو پھر بعض قبیلوں کی دل جوئی کے لیے، بعض قبیلوں کو جوڑنے کے لیے آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ نہ وہاں حسن کا دخل ہے، نہ وہاں پیسے کا دخل ہے، نہ نفس کا دخل ہے۔ یہ پالی گومی کثرت ازدواج کا بھی الزام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ راجاؤں کے تو 100 بیویاں ہوتے تھے، راجاؤں کے، اور خود انبیاء کے بھی، حضرت سلیمان، حضرت داؤد کے کئی بیویاں تھے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کثرت ازدواج، آپ 11 نام میں جو امہات المؤمنین تھے، 11 بیویاں تھے، یہ کم تھے، خیر گئی، اور اللہ نے آپ کے لیے رکھا، اس کے بعد فرما دیا آپ کے لیے یہ خاص خصوصیت ہے۔ اس کے بعد آپ کی امت کے لیے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ آپ کی امت کے لیے بس 4 تک کی گنجائش ہے، اور وہ بھی کہ فَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک پہ اتفاق کرو۔ تو ہم لوگ کیا کریں، اس کو سمجھ لیے گرین کارڈ لائسنس سمجھ لیے، بولے بھائی قرآن کا آغاز ہی مثنا سے شروع ہو رہا، لہذا 2 سے سٹارٹ کرو، 3 کا کرو، مگر یہ نہ پڑھو ان خفتم اللہ تعالی، اگر تم خلاف ورزی کرے، اگر تم جو باری نہیں کر سکے، ان کے حقوق ادا نہیں کر سکے، تو پھر ایک پہ اتفاق کرو، ایک پہ اتفاق کرو۔ ایک شخص کو لایا گیا قیامت کے دن، آرے سے اس کا جسم کاٹا رہا، آدھا جسم کاٹ دیا۔ یہ وہ کون شخص ہے؟ اس کے 2 بیویاں تھے، ناانصافی کرتا تھا، ایک کی طرف جھکتا تھا، دوسرے کو چھوڑ دیتا تھا، تو وہ ناانصافی نہ کرنے سزا یہ کہ اس کا جسم آرے سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے پیشے کے لوگ، بڑے لوگ نہیں، چھوٹے پیشے کے لوگ، ہمارے آٹو کے بھائی، پان کے ڈبے والے، کتنے بیویاں؟ 3 بیویاں۔ ارے کیسا میاں، ہم ایک پریشان ہے۔ پریشانی کیا ہوتا ہے؟ ایک کام والی برتن دھوتی، کھانا مل جاتا، ایک اسکول میں آیا ہے، وہاں پیسے آتے، وہاں کھانا ملتا، ایک وہاں پر جو ہے اسکول میں آیا گری کرتی، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ غیر ذمہ داری بات کی علامت ہے، اس کو نہ اولاد کی تربیت کی فکر ہے، نہ خود کی تربیت کی فکر ہے، نہ ان کے حقوق کا لحاظ ہے، بس شوق میں 2 3 کر لیے، مگر یہ دیکھیں کہ نتائج کیا اس کے زندگی میں، کیا اس کا انتظام مرتب ہو رہے ہیں، آخرت میں اس کا کیا محاسبہ ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کا علاج کیا کیے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ 4 شادیوں کا لائسنس نہیں ہے، بلکہ چونکہ قیامت تک کے چلنے والا دین ہے، اور یہ یونیورسل دین ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، جرمنی ہو، رشیا ہو، سب کے لیے یہ قرآن نافذ العمل ہے۔ اسی لیے ہر ایک کے تباہی، ہر ایک کی خوشحالی، ہر ایک کا معاشی جو استحکام الگ الگ ہوتا ہے، اسی لیے ایک پروویژن رکھ دیا گیا، جیسے بادشاہ ہے، عمرہ ہے، وزراء ہے، دولت ہے، حشمت ہے، شوکت ہے، اگر ایک ہی بیوی ہے تو انہیں اور چاہے کر سکتا، 3 بیویاں کرتا ہوں نے، کیوں کہ جب انہیں 3 بیوہ کریں گے، 4 اس کے بیوہ ہوں گے، تو اس کی اولاد بھی، اس کی اولاد کی بھی عزت ہوگی، وہ خواتین بھی عزت سے آ سکیں گے۔ ورنہ دوسرے مذاہب میں کیا ہے، پتی پتنی اینڈ وہ کتنے بھی لوگ، پتنی بولتی کہ سب برداشت کریں گی، مگر مجھ پہ وہ نہ کھلاؤ، تم کہیں بھی جاؤ
تو اس سے کیا ہو رہا, اس کو اس کی قوا, اس کا پیسہ برا کے اور کرنا. تو کیا کرتا ہوں جب یہ پرمیشن دا تو غلط راستہ اختیار کرتا, جس سے پورا خاندان کا معاشرہ بھی ہوتا. اور عورت کے معاملے میں بہت ہی نازک مزاج ہوتی, سب برداشت کریں گی مگر اپنے اوپر سوتم برداشت نہیں کریں گی. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی اہلیہ کو غصے میں آئے تو اہلیہ نے کہا کہ میں تم سے آج بات نہیں کروں گی, میں تم سے بات ہی نہیں کروں گی. امام یوسف بولے اگر صبح تک تم بات نہیں کرے 3 طلاق. یہ نہیں بول دیے, انہیں بھی غصے میں تھے, اگر صبح تک تم بات نہیں کرے میں سے 3 طلاق. اب بولنے کو بول دیے, اب پریشان ہے امام اعظم رحمۃ اللہ کے پاس, حضرت ایسا ہوگا ایسا. اب رات ٹل گئی تو طلاق پڑ جاتی, 3 طلاق بول بھی دیا ہم نے. اگر تم بات نہیں کرے, انہوں وحد کر لیا بات نہیں کرنے کا, اور میں بنا کے اگر بات نہیں کرے طلاق 3 طلاق. امام اعظم بولے کام کرو, یہ بہت ہی خوبصورت شیروانی اور پورا ان کا جو جیسا تھا پورا نوشا کی صورت بنا کے بولے کپڑے پہن کے جاؤ اور نوشا جیسا تھا ویسے جاؤ, 2 گھنٹے کے بعد جاؤ. چنانچہ 2 گھنٹے کے بعد گئے, پورا پھولا ولا ہوتی ویسا نوشا. کیا شادی کر لی ہے, بات ہو گئی, طلاق کا مسئلہ حل ہوگا. تو مطلب عورت سب برداشت کرتی مگر اپنے اوپر سوتن نہیں لانا برداشت کرتی نہیں ہونا. تو بولے امام سے کیا شادی کر دی کیا, چلو بھائی خاصم بھی پوری ہو گئی. امام اعظم تھے وہ, انہوں نے بتایا ترکیب تمہارے طلاق کا مسئلہ بھی حل ہوئے گا, تمہاری بیوی تم سے راضی ہویں گی. وہ بیوی پر لعنت ہے جس کا شوہر رات میں سو رہا ہے بلا کسی اس کے خور, اور بیوی ناراض ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتی ہے. تو رشتہ بہت نازک کا ہے. یقیناً یہ بھی حدیث ہے کہ اگر مجھے حکم ملتا کہ اللہ کے بعد کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں حکم دیتا کہ وہ بیوی کو کہ وہ سجدہ کرے شوہر کو. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر الرجال قوام علی النساء کا جو ہے ہمیشہ دھرنا دیتے رہے. قوام کا سمجھنے مطلب, قوام کا مطلب کیا, قائم کا مبالغہ ہے. قوام علاوہ تو عورتوں کی پوری نگہداشت ذمہ داری نبھانے کا نام ہے. الرجال قوامون علی النساء, چوکیداری نہیں ہے یہاں پر بلکہ اپنے بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کا لحاظ کرے, ان کی طبیعت کا لحاظ کرے. اگر وہ غصے میں ہے تو خود خم بڑھ جائے اور ان کی تعریف کرے, ماں باپ کی تعریف کرے, ان کے ساتھ اچھا حسن چالی کرے اور ہر اچھے کام کو اپریز کرے, تعریف کرے تو ان کا بھی حوصلہ بڑھتا. صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دعوت ہوتی تھی تو ہمارے اساتذہ جاتے تھے تو حضرت بہت مزے کا پکا سالن, ذرا زور سے بولو پرانی ماں سنتا اور اچھا آتا. دیکھیے کیا بولے اہلیہ زور سے بولے پیرانی, میرے کیا کرتے پیرانی ماں پکائے سے ہے, آپ اگر زور سے بولیں گے تو انہیں خوش ہوں گے تو آئندہ اور اچھا آئیں گا. دیکھیے یہ ہے دیکھا کہ ہر کام پہ تعریف کرنا اور تنقید بھی ڈائریکٹ نہیں کرنا, انڈائریکٹ نہیں کرنا. فلاں خاتون ایسے عورتیں ایسے کرتے ہیں یا ایسا کریں, اس طرح کی اگر آپ اسٹائل اختیار کریں گے تو کبھی بھی میاں بیوی میں دراڑ نہیں آئیں گی. یاد رکھو جب معاملہ میاں بیوی کا آتا ہے خطرے ہیں, مسائل نہیں ہوتے, مگر جہاں میاں بیوی ہوتے ہیں مسائل ہوتے. یہ کیک کے ویسا نہیں ہے زندگی کہ اپنا کیک بنا کھا لیے ہیپی برتھ ڈے نہیں ہے. لمبا دور چلنا ہے تو اونچ نیچ آتے رہتی. تو اس میں ہر دو کو اپنی ذمہ داریاں اور اپنے حقوق کو سمجھنا چاہیے. یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ حقوق کیا ہے, میرا موضوع کیا ہے, صنف نازک کا جو کیا مقام اسلام میں وہ دیکھیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کل تک بیوہ کو کوئی مقام نہیں تھا, کل تک لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, کل تک عورتیں مارکیٹ کی زینت بنی ہوئی تھی. اور آج وسلم جب تشریف لائے تو آپ نہ صرف نظریہ پیش کرے, نہ صرف حکم دیے, بلکہ پہلے آپ عمل کرے. پہلا نکاح آپ کا کس سے ہوا, ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ کبریٰ سے ہوا. اور وہ بھی کیسا ہوا, جب رشتہ آیا تو آپ بات نہیں کیے, حالانکہ نبی کون ہوتا ہے, پوری قوم کا سردار, پوری امت کے صدر, یہ تو نبی الانبیاء تھے اور شہ کونین کا تاج تھا. بولے چچا جان آپ میری طرف سے بات کیجیے, شادی کی آپ میری طرف سے بات کیجیے. تو مطلب یہ آج کے نوجوان لڑکیوں سے یہ میری گزارش ہے کہ وہ اپنا منگی تر سیریل میں دیکھ کے اس کو آئیڈیل ہیرو بنا رہے. جیسا سیریل میں جیسا ہیرو ہے وہ ایک کہانی ہے, کبھی بھی ختم ہونے والی ہے. دیکھو ٹی وی اینکر کی خاتون خودکشی کر لی, کئی اینکر کئی ہیروئن خودکشی کرے. کیوں کہ غلط طریقے سے اپنے بڑوں کے بغیر اختیار کریں رشتے, تو نتیجہ یہ ہو رہا.
میں کوئی بات نہ کروں، اخبار دیکھ لیجئے، اخبار کی سرخیوں کو میں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تو عرض کرنا یہ، ایک لڑکی سوال کری میرے سے، ای ٹی وی پہ ہم جاتے ہیں 2002 سے، تو سوالات پوچھنے والے اکثر خواتین ہوتی ہیں، خاص بات یہ ہے۔ اور یہ حسان فاروق صاحب مجھے فیوز ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ مردوں کو بتاؤں کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے تاکہ حقوق ادا ہو سکے۔ مگر حضرت کیا کہتے ہیں، ہمیشہ میرے کو خطاب کرتے ہیں، عورتوں سے خطاب کرتے ہیں۔ ارے میں چاہتا ہوں خطاب مردوں سے کروں کہ تمہارے اوپر عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے، مگر موقع دے رہے نہیں میرے کو، بولے آپ بعد میں خطاب کرو۔ ارے ان کو تو میرے سمجھدار ہوا ہے بھی، یہ تو ان کا دوسرا اینگل دیکھنا ہے، ان کے شوہر سدھارنا ہے، وہ خطاب کا موقع نہیں ملا میرے کو، ابھی بھی بولے نہیں آپ کو خطاب خطاب کرنا ہے۔ تو آپ کیا کہتے، چلو بھیا امیر کی ہر بات سننا، حکیم کی ہر فیصلے میں حکمت رہتی۔ خیر آ گیا۔ اب سنیے، ایک سوال آیا میرے پر، حال ہی میں سوال پوچھے، ایک لڑکی پوچھ رہی، مولوی صاحب میرے ماں باپ جو ہے کسی اور جگہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، میرے کو رشتہ پسند نہیں ہو، آپ کیا بولتے؟ بولا میں کیا بولتا ہوں، قرآن جو بولتا اسلام میں تمام بولتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کا قانون اٹل ہے، قرآن اور حدیث دو اوریجنل سورس ہے، قیامت تک کے اس کا نہ زبر زیر ہوں گا نہ اس کا بے تے ہوں گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ میں بنایا ایک فلٹر، میں بنایا اے سی یا بنایا میں کولر، تو میرے کو معلوم اس کا نظام کیا ہے، کب اوور ہالنگ ہونا، کب اس کی ریپیئرنگ ہونا، کب کون سا پارٹ چینج کرنا، میرے کو معلوم ہے۔ لہذا آپ دوسروں کے مشورے پر عمل مت کیجیے، مینوفیکچرر جو بولتا ہے اس کے ساتھ جو لٹریچر ہے وہ بدہموں پڑھیے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو پیدا کیا، مرد اور کو پیدا کیا، تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی کب کیا ضرورت ہے، تو اللہ کے قانون میں اگر دخل اندازی ہوں گی تو سمجھ جاؤ کہ آپ کے اب مزید دن باقی نہیں رہے۔ اللہ کے قانون میں تبدیلی کرنے سے اللہ کا عذاب آتا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں قانون کو بدلنے کی بات ہو رہی، اللہ کے قانون میں تبدیلی کی بات ہو رہی، بلکہ کفار مکہ کہتے ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلوا، کافر کہتے تھے اے محمد آپ کو ہم سے اختلاف نہیں ہے، بس اتنا کیجئے کہ ہمارے معبودوں کے بارے میں جو آیتیں ہیں جس میں ان کی مذمت ہے، یہ سنتے نہیں، یہ بولتے نہیں، یہ کھاتے نہیں، نافع نہیں ہے، زار نہیں ہے، یہ بدل دو بس۔ ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلوا، کہ قرآن کو یا تو بدل ڈالو یا تو اسی قرآن لے کے آؤ۔ تو آج جو ہم سن رہے ہیں یہ قرآن بدل ڈالو، یہ تبدیل کرو، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ صدر اسلام سے ہوتی آ رہی، انہوں نے مطالبہ کیا تھا قرآن کو بدلو۔ یاد رکھو قرآن کو بدلنا تو دور گئے، قرآن کا لفظ دیکھ تو نہیں ہوتا، لفظ دیکھ تو نہیں ہوتا۔ انطاکیہ والے شام میں رہنے والا ایک ڈیلیگیشن ہے حضوری خدمت میں، اور آ کے سرکار سے عرض کے یا سلم ایک معروضہ ہے آپ سے، کیا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے اور ہم سورہ کہف میں وہ واقعہ تھا، وہ پڑھے تو ہم کو شرمندگی ہوتی، تو کیا بات ہے؟ تو بولے جب حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اس بستی میں تو دیوار گرے ہوئی تھی اور یہ دور سے آ رہے تھے، تو مطالبہ کرے بھائی کچھ کھانے پینے کے لیے ہے تو ہم مسافر ہیں۔ تو یہ انطاکیہ والے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، انطاکیہ والے انکار کر دیے، یہ دونوں کی ضیافت نہیں کرے۔ معلوم ہے انبیاء ہے تو تعریف نہیں کرائے، مگر دو اللہ والے دکھ رہے نا، دینا نہیں، نہ کھانے کو دیا نہ پینے کو دیا۔ خضر علیہ السلام بولے ادھر موسیٰ کیا ہے؟ وہ دیوار گرے ذرا اٹھا دیں گے۔ بولے کیا ہے حضرت؟ انہیں پانی کو تک نہیں پوچھ رہے ہیں، کھانا ذرا بھوکے اور آپ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ھذا فراق بینی بینک، بولے موسیٰ السلام تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ، وہ تین کام کیا سن لو، یہ اس کی مسئلہ تھی۔ تیسرا یہ کہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا یتیم بچوں کا، اللہ کا منشا یہ ہوا کہ اس کی حفاظت کری ہے، تو میں اللہ کے حکم سے دیوار اٹھایا، آپ چلے آئیے۔ اب یہ کیا بول رہے ہیں؟ اب آیت میں کیا ہے؟ آ کے انتا کیا بول رہے ہیں سرکار؟ وہ قرآن میں فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا ہے۔ ایک گزارش ہے آپ سے، کیا کرنا؟ وہ بے کو بدل ڈالو، تے سے بے کو تے کر دو، بے کو تے کر دو۔ سرکار آپ کے ہاتھ میں نا، سرکار نیچے کا نقطہ ہے اوپر لگا دو، تو کیا ہوں گا؟ تو اب یہ ہوں گا فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، انطاکیہ والے یہ دونوں کی بہت آؤ بھگت کرے اور خوب ضیافت کرے، یہ مانے ہوتے۔ اگر بدل دیے بے کو تے سے یہ مانے ہوتے، بولے ہم کو پڑھنے سے شرم آ رہی، اور بولے جب پڑھیں گے انطاکیہ والے کیسے خطرناک لوگ آتے، انبیاء کو تک نہیں پانی دیے جی، تو اسی لیے سرکار بولا بدل دو۔ بولے خبردار، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
میرا نبی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے، جب بھی وہ بات کرتے ہیں وحی کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو عرض کرنا یہ کہ قرآن کا جب بیت طے نہیں ہو سکتا تو قرآن کا قانون چاہے وہ طلاق کا ہو، نکاح کا ہو یا وراثت کا ہو، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ قرآن میں تبدیلی کی بات کرے۔ تبدیلی کی بات کرنے والے تبدیل ہو گئے، قومیں آئے اور چلے گئی، مگر قرآن قیامت تک کے اس کا محافظ خود رب تعالیٰ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سن لو، یہ تمہاری کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ قرآن کی تبدیلی کی بات کرنے والے تم تبدیل ہویں گے، مگر قرآن کا بیت طے نہیں ہوتا، نہ قرآن کا زبر زیر ہونے والا ہے۔ تو عرض کرنا میری بہنوں، آپ کے اوپر اب بڑی ذمہ داری ہے۔ میڈیا اب آپ کو استعمال کر کے غلط انٹرفیئر کر رہا اور چند خواتین کو لے کر قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر ہو رہی ہے، اس سے آپ چوکن نہ رہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں خواتین کو، انہوں نے خواتین کے پلیٹ فارم سے اپنا اظہار خیال کر دیا، اپنا احتجاج رجسٹر کرا دیا، اور کروڑوں میں درخواستیں گئی ہیں کہ ہم طلاق ثلاثہ کا جو قانون بننے جا رہا ہے ہم اس کے مخالف ہیں، ہم سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں، ہم دستور سلام کرتے ہیں، ہمارا دستور ہم کو پوری ذمہ داری دیا ہے، پورے حقوق دیا ہے، دستور کے ہم محافظ ہیں، دستور کی ہم خلاف ورزی نہیں کرتے، مگر دستور کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کی جو قرآن ہے پرسنل لا، اس کا بھی جو ہے احترام کرنا چاہیے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ چوکن نہ رہیے اور آپ کے اطراف جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے مدلل جوابات کے لیے چند خواتین کو ایسے لا رہے ہیں جو روشن خیالات ہے، جو دین بیدار ہے، ان کو لا کے غلط ان سے انٹرویو لے کے ان سے باتیں گلوا رہے ہیں اور طلاق کے بارے میں، نکاح کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ چوکن نہ رہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں امیر جماعت کو، مولانا فاروقی صاحب کو، کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم کو قائم کر کے بہت بڑی خدمت کی اور امت کے بیٹیوں کو فساد سے، شر سے، بیاہی سے اور بے رحمی سے بچا لیا۔ بہت بڑی خدمت ہے یہ۔ ایک مسئلے کا سیکھنا احد کے پہاڑ کے برابر صدقہ میں سے افضل ہے۔ تو ہماری خاتون ماشاءاللہ دن تمام یہاں پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی مسائل سیکھ رہے ہیں۔ تو بتائیے آپ کا مقام کیا ہوگا؟ آپ جہاد میں ہیں، ام المؤمنین کے پاس لوگ آئے، حضور کے پاس بھی آئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم مردوں کو تو موقع ہے، وہ جہاد میں جاتے ہیں، شہادت پاتے ہیں، اعلیٰ مقام آتے ہیں، ہمارا کیا ہے اس میں؟ بولے تم شوہر کی خدمت کر لو، بچوں کی تربیت کر لو، یہی جہاد ہے اور یہی تمہاری ولایت ہے۔ خواتین کی ولایت بہت جلد طے ہوتی ہے کیونکہ ان کی نظر کی حفاظت ہوتی ہے، چوتھی باری میں ہوتی ہے۔ اگر وہ خاتون اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی اگر نگرانی کر لی، تربیت کر لی، تو یہی ان کے لیے جہاد ہے، ان کے لیے یہی ان کے لیے جہاد ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے بھی مذاہب ہے وہ اورل ازم، کمیونزم، سوشلزم، مارکسزم، یہ لوگ کیا کرے؟ عورتوں کے حقوق کے بارے میں لکھے، تقریر کرے، مگر عملی میدان میں یہ لوگ اس کو نافذ نہ کرے۔ اور میرے آقا پہلے عمل کرے۔ آپ کا پہلا نکاح ام المؤمنین حضرت خدیجہ سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کل تک جو لڑکی مبغوث تھی، ناپسند تھی، مکروہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا مقام بلند کر دیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے 3 لڑکیوں کی تربیت کر کے ان کے شوہروں کو پہنچا دے تو وہ، میں اور وہ جنت میں ایک ساتھ ہے۔ آپ اپنی انگلی مبارک کو ملا کے فرمائے وہ اور میں جنت میں ایک ساتھ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا سرکار اگر کسی کے 2 لڑکیاں ہیں تو ٹھیک ہے، کسی کے اگر 2 لڑکیاں ہیں اگر وہ ان کی تربیت کر کے ان کو ان کے شوہر تک پہنچا دے وہ بھی میرے ساتھ جنت میں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو ان کے لیے یہی دنیا جنت بن جاتی ہے۔ حدیث شریف میں کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو احترام سے، محبت سے دیکھتے ہیں ان کو ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ ماں باپ کا اتنا مقام بلند فرمایا کہ دیکھو تم ماں باپ کی اگر اپنی چمڑی نکال کے جوتا بنائے ماں کا
تب بھی ماں کی ایک رات کی خدمت کا حق ادا نہیں سکتا. لہذا اللہ فرما رہا تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں اور باپ پر رحم فرما جو میری بچپن میں تربیت جس طرح کی وہی رحمت والا معاملہ آپ ان کے ساتھ معاملہ فرما. واخفض لہما جناح الذل من الرحمتی، اپنے بازو گرا دو، ماں کو اف تک مت کو، ماں کو جھڑکو مت. اور آج کا کلچر بتا رہا ہے کہ ماں کے سامنے باپ کے سامنے تن کے بات کرنا، جھکنا شرک ہے، جھکنا بدعت ہے. یہ شرک کے نام پہ بدعت کے نام سے ہم کو بے ادب کر دیے، اولاد کو بے ادب کر دیے، جس کی وجہ سے اولاد نیکیاں لینے سے محروم ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ماں کا یہ مقام ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات. پھر فرما دیں یہ لڑکیاں تمہارے لیے آگ کے لیے حجاب بن جائیں گی. جو شخص اپنے لڑکیوں کی صحیح تربیت کر کے ان کو شوہروں کا پہنچا دیا تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کے لیے حجاب بن جائیں گی، وہ شخص جہنم میں نہیں جائیں گا. پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی ماں کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھا تو ایک حج کا ثواب. حضور فرمایا کہ صحابی کے سوال پہ اگر 2 مرتبہ دیکھے کہ جو شخص اپنی ماں کو، جو اولاد اپنی ماں کو 2 مرتبہ دیکھے 2 حج مقبول کا ثواب. پھر فرمایا ایک صحابی کہ 3 مرتبہ دیکھے 3 حج مقبول کا ثواب. پھر آپ نے فرمایا جتنے مرتبہ تم اپنے ماں باپ کے چہرے کو احترام سے محبت سے دیکھیں گے اتنے حج کا ثواب تم کو اللہ دینے پہ قادر ہے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ آج کے اس پرآشوب دور میں لڑکیوں کو یہ جاننا چاہیے کہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے حقوق دیے ہیں وہ کوئی اور مذہب نے دیا. آپ کو حق وراثت ہے، باپ کی جائیداد میں آپ کا حق ہے. آج کے دیکھا جا رہا ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کو تو تقسیم کرتا ہے جائیداد، مگر بیٹیوں کے معاملے میں باپ بھی ذرا سوچتا، یہ سمجھتا کہ پراپرٹی داماد کو جا رہی ہے، حالانکہ یہ اللہ کا دیا ہوا حق ہے. ہم کو چاہیے کہ لڑکیوں کو جائیداد سے محروم نہ کرے ورنہ قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں گے. تو اولاد کا لڑکیوں کا جائیداد میں ایسا حصہ ہے کہ لڑکوں کو جو جائیداد ملتی ہے اس کا فارمولا بتایا لڑکیوں سے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ جو 2 عورتیں 2 بیٹیوں کے مساوی حق ہے بچے کو بیٹے کو. تو مطلب یہ ہے کہ جائیداد کے بارے میں بہت تفصیل سے قرآن مجید میں آیا ہے. تو لڑکیوں کو یہ حق ہے، حق وراثت ہے، حق مہر ہے، حق اور جو تعلیم ہے اور حق عمل بھی ہے، مگر حیا کو سنبھالتے ہوئے. آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان لڑکیاں جاب کر رہے ہیں، جاب کر کے چھٹی کر کے آ رہے ہیں، ڈرائیور کے بازو بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں اور ڈرائیور دیکھتا. حدیث میں ہے کہ 2 لڑکی غیر مت بیٹھے، یہ حرام ہے، آگ اور روئی کا معاملہ ہے. تو اب دیکھتے حالات بگڑ گئے اور پیسہ تو ملا مگر عزت کھو دیے. کئی لڑکیاں ایسے تھک فٹ کر کے فجر کے وقت آ رہے ہیں، گھروں کو آ رہے ہیں. خدا کے واسطے اپنے بیٹیوں کو تھک فٹ میں اور یہ IT کمپنی میں مت بھیجیے. بھوکے ہے پرواہ نہیں مگر ایمان کے ساتھ جائیں. حیا اصل ہے، حیا چلے گی تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے ہم بچوں کو مشورہ دیتے ہیں، اپنے بیٹیوں کو اگر واقعی آپ کام کرنا ہے تدریس کا پیشہ اختیار کریے، طب کا پیشہ اختیار کیجیے. اس سے قوم کے بیٹیوں کی، قوم کے خواتین کی خدمت ہوں گی. یہ چاہے کہ آپ IT کے لیے اپنے سب کچھ جو ہے داؤ پہ لگا کے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر لڑکی جو کام کرتی ہے وہ خطرے میں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مگر ایکسپوجر تو ہے. آج کے اس دور میں خطرہ زیادہ ہے. تو لڑکیوں کو چاہیے کہ کمپنی میں IT کمپنی میں گریز کریں اور پردے کا خیال رکھیں. حضرت انس چھوٹے تھے، آتے تھے جاتے تھے. ایک مرتبہ باہر گئے، آتے ہی حضور فرما دیے نہیں پردہ ہے. کیوں؟ پردے کی آیت کا حکم آ گیا ہے، پردے کی ابھی آیت اتری ہے، لہذا انس تم پردہ کرنا ہے. حالانکہ وہ انس جو رات دن آتے تھے، حضور فرما دیے باہر گئے انس ادھر آیت اتر گئی، پردہ کھڑا کر دیے. تو نہیں انس اب پردے کی اتر گئی، اب آپ گوش آئے. تو خواتین کو چاہیے کہ پردے کا اہتمام کریں. یہ آپ کے لیے سیکورٹی ہے، یہ آپ کی حفاظت ہے، عصمت ہے. اس کی آپ ترویج کیجیے، خود عمل کیجیے. 2 دن پہلے کی بات ہے، میں ملاقات بھی رحمان جو ہے رحمان صاحب، ایک AR رحمان کی دختر اور بہت پکے سنی ہے AR رحمان صاحب کے بہت متقد ہے. تو ان کی دختر نے ایک میسج بھیج دیا. لوگ بولے دیکھو فلم میں اتنا بڑا میوزیشین ہے اور ان کی بیٹی کا اسلام کا یہ تعلق ہے. انہوں نے کہا میرے ابا کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سونے سے پہلے دے دو. میسج دے دیے.
اور ان کی بات میں اثر ہے، کیوں کہ ہم لاکھ کے اثر نہیں ہوتا، بڑے لوگوں کی بات بڑی ہوتی تو وہ لڑکی کو ہم 12 بار سلام کرتے ہیں، حجاب میں آ کے ہم جیسے ہمارے بچیاں جو اپنے آپ کو مار منانے کے لیے برقع پہننا ہمارے بچوں کے لیے عیب کی بات ہے، برقع نہیں پہننا فیشن کی بات ہے، ٹی وی سیریل میں دیکھ کے یہ کوشش کر رہے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے۔ عبد الرحمان صاحب کی بیٹی ان کی آپ کے لیے قابل تقلید ہے، اس پر عمل کیجئے اور دین پہ چلیے۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، یعنی متقیات کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔